2015 میں ورجینا جیوفری اور گیلن میکسویل جو رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی ان کے مابین آپس میں ایک کیس چلا۔ ورجینا جیوفری نے گیلن میکسویل پہ ایک کیس کیا، حد تک عزت کا ایک مقدمہ کیا، اور یہ مقدمہ چلتا رہا جس کی تفصیل میں گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ مقدمہ چلتا رہا اور 2025 میں امریکہ میں اس وقت ایک ایکٹ پاس ہوا جسے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے پاس ہونے کے بعد اس وقت جب وہ پاس ہوا تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کافی زیادہ دباؤ تھا کہ آپ اس پہ سائن کریں، اور آخر ایک وقت آیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ سائن کر دیے۔ اس کے سائن کرنے کے بعد ابتدا میں 3.5 ملین پیجز جاری کیے گئے، اور جو اب ان کی تعداد، جو جاری ہوئے پیجز کی تعداد قریب 6 ملین تک پہنچ چکی ہے، یعنی 60 لاکھ سے زائد پیجز پر مشتمل یہ دستاویزات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب یہ دستاویزات منظر عام پر آنے کے بعد مختلف ممالک میں مختلف نام سامنے آنے لگے کہ فلاں ایپسٹن جزیرے پہ گیا تھا، فلاں ایپسٹن آئیلینڈ پہ گیا تھا، فلاں گیا تھا، اور فلاں نے اس موقع پہ جا کے یہ کیا۔ تو جب اتنے نام سامنے آ رہے تھے، جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی، جہاں پہ اینڈریو، جہاں پہ ایلن مسک، اور اس طرح کے جب نام آ رہے تھے تو وہیں پہ ایک نام آیا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام آیا۔ اور میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں عمران خان صاحب کا نام بغیر تحقیق کے لیا، دیکھی میں۔ عمران خان صاحب کا نام آنے کے بعد مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا اور میں نے اس پہ تحقیق شروع کی۔ 6 ملین صفحات میں تو کیا، کوئی بھی کسی بھی شخص کے لیے ان کو کھنگالنا، ان کو پڑھنا، اور اس میں سے لاکھوں فوٹوز کو دیکھنا اور یہ تمیز کر دینا کہ یہ حقیقت ہیں یا فیک ہیں، کیا ہے، اے آئی جنریٹڈ ہے، کیا ہے، کچھ بھی مشکل ہے۔ ہم اس کا ایک جائزہ لیں گے کہ آخر کیا عمران خان صاحب واقعی اس کا حصہ تھے یا نہیں تھے، یا وہاں پہ کبھی انہوں نے سفر کیا یا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز سامنے آتی ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایپسٹن جیفری جو تھا 2002 سے 2005 تک، جب عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، قائد حزب اختلاف تھے، اس وقت 2002 سے 2005 ایپسٹن جیفری جو تھا وہ اپنے آئیلینڈ پہ سب سے متحرک تھا اس دور میں۔ اور 2018 میں جولائی 2018 میں جب عمران خان صاحب ایک غیر معمولی اکثریت حاصل کرتے ہیں اور عام انتخابات جیت جاتے ہیں، اور اس وقت وہ بالکل تیار ہوتے ہیں حلف لینے کے لیے وزارت عظمیٰ کا، تو اس وقت ایپسٹن جیفری کا ایک کسی اور شخص کے ساتھ ای میلز کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کی آپس میں گفتگو چلتی ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے ہم بعد میں بتائیں گے۔ پہلے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بات، کیا عمران خان صاحب اس آئیلینڈ پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ دوسری بات، کیا وہاں پہ جو لاگز ہیں، وہاں پہ جو ڈاکومنٹس ہیں، جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، اور وہاں پہ جو لسٹیں ہیں، لاگز لسٹیں ہیں، یا پھر جو ای میلز ہیں، یا جو پروازیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیا اس تمام خط و کتابت میں، ڈاکومنٹس میں عمران خان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا نام جہاں بھی آیا ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا اس کا تعلق حقیقت سے بالکل نہیں ہے، یہ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ چوتھی چیز دیکھیں گے، جو فوٹوز ان کے متعلق چل رہے ہیں، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے یا ڈیپ فیک ہے، کیونکہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ یہ صرف ایک جنسی استحصال کا یا کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس تاریخ کا سب سے بڑا ایک ایسا نیٹ ورک ہے۔ ایک ایپسٹن آئیلینڈ پہ جو کچھ ہو رہا تھا، یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ہی بدنامی کی بات ہوگی کہ اگر پاکستان کا ایک وزیر اعظم اس آئیلینڈ پہ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم دیکھا دیکھی میں سیاسی مخالفت میں آ کے اگر ڈیپ فیک فوٹوز بنا کے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان بدنام نہیں ہوگا، یہ پوری قوم بدنام ہو رہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں، جو چیز سرچ کرنے کے بعد ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس جزیرے پر نہیں گئے۔ یہ تحقیق یہ بات بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب اس جزیرے پہ نہیں گئے۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ
ورجینا جیوفری اس کے جو کیس کرنے والی ہے، اس کے جتنے بھی جو وہ خود گواہ ہے اور اس کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں یا جو کچھ ہے یا اس کے عدالت کے اندر دیے گئے جو بیانات ہیں، اس میں کبھی بھی ایک بار بھی عمران خان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اس آئلینڈ پہ آئے تھے، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں گلین میکسویل کے جتنے بیانات ہیں اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں اس آئلینڈ پہ موجود جو کام کرنے والے تھے ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس آئلینڈ پہ ایک جیٹ تھا، ایک طیارہ تھا جو امریکہ سے مسافروں کو، مہمانوں کو اٹھا کر اس آئلینڈ پہ پہنچاتا تھا۔ اس کی جو لسٹیں تیار ہوتی تھی اس پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اس آئلینڈ پہ کبھی آئے تھے، اس لسٹوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نام پھر کیسے آ گیا۔ عمران خان صاحب کا نام 2 جگہوں پہ ملتا ہے، صرف 2 جگہوں پہ۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلو پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں نے جو کچھ معلومات حاصل کی ہیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ 2 جگہوں پہ عمران خان کا نام ملتا ہے۔ پہلا نام ان کا ملتا ہے، عدالت نے جو دستاویزات جاری کیے ہیں اس میں ایک نام ملتا ہے، اور کیسے ملتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ جو ایپسٹن جیفری تھا، سائنس فلانتھراپسٹ کیا کہتے ہیں، مجھے وہ سلمان خان کا وہ ویڈیو کلپ یاد آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے خود بھی میں اس نام پہ اٹکتا ہوں۔ تو یہ جو تھا وہ سائنس فلانتھراپسٹ تھا، خود کو کہتا تھا، اور یہ ایک قسم کا یہ اسپانسرز تھا، اور ایسے اداروں کو یہ چونکہ اسپانسر کرتا تھا تو وہاں پہ اس کے جو ادارے جہاں وہ منسلک تھا ایپسٹن جیفری، تو اس ادارے کے جو کچھ تھا وہ سارا اس کیس کے اندر شامل کیا گیا۔ تو وہاں پہ ایک شخص کا مقالہ بھی شامل کیا گیا جو وہاں پہ پڑھا کرتا تھا اس ادارے میں، جس کا نام عمران خان ہے، اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، انڈیا سے ہے۔ اس کا تعلق انڈیا سے ہے، اور وہ اس کا نام بھی عمران خان ہے، مسلمان ہے، اور یہ اس کا تذکرہ وہاں پہ ملتا ہے، ان دستاویزات میں ملتا ہے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ نے جاری کی۔ دوسرا تذکرہ ملتا ہے جب 2018 میں عام انتخابات ہوتے ہیں، اور عام انتخابات میں جب عمران خان صاحب غیر معمولی اکثریت حاصل کر جاتے ہیں، اور اس وقت ایک ایپسٹن جیفری کا کسی کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے ای میلز کا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں، ایپسٹن جیفری لکھتا ہے کہ عمران خان انتخابات جیت چکا ہے، اور یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بہت بری خبر ہے۔ وہ یہ لفظ کہتا ہے کہ یہ بہت بری خبر ہے۔ یہاں تک تذکرہ ملتا ہے 2 جگہوں پر۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں یا فوٹوز گردش کر رہے ہیں، سوری ویڈیو کوئی نہیں، فوٹوز ہیں، جہاں پہ ایپسٹن کے ساتھ وہ ٹھہرا ہے، کہیں پہ وہ گیلن میکسویل کے ساتھ ٹھہرا، اور ایون کہ کہیں پہ وہ رابرٹ میکسویل کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، اور کہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے، گیلن میکسویل بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایپسٹن جیفری بھی ہے، اور عمران خان بھی ہے، چاروں موجود ہیں، اور ایک فوٹو میں تھا ورجینا جیوفری کے ساتھ یہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تو کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے متعلق میں نے جو تحقیق کیا، سرچ کیا، وہ میں نے کیا جیمینائی پرو سے۔ گوگل پہ جائیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ پیکیج کریں جیمینائی کا اور پرو ورژن لیں، اس کے بعد آپ تحقیق کریں، وہ مختلف ان دستاویزات تک بھی رسائی حاصل کرے گا، اور آپ وہ خود رسائی حاصل کرے گا ان تمام ویڈیوز تک، ان تمام تحقیقات تک جہاں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو جیمینائی نے یہ تحقیق کر کے مجھے یہ بتایا کہ جتنے بھی فوٹوز ہیں جو گردش کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ڈیپ فیک ہیں، تمام کے تمام AI جنریٹڈ ہیں۔ تو بہرحال سیاسی اختلاف اپنی جگہ، سیاسی اختلافات ہوتا رہتا ہے، اور یہی حسن ہوتا ہے۔ اختلافات حسن ہوا کرتے ہیں، لیکن اس حسن کو گندا نہ کریں، اور سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ملک کا نام بدنام نہ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔